گاؤں سے فیکٹریوں تک، وادی گم، انشے سیریل، 20ویں قسط۔ شارق علی۔ میں جاگ چکا تھا لیکن طبیعت لیٹے رہنے ہی پر مصر تھی۔ ٹینٹ کے باہر سے آرکی نے آواز دی اور پوچھا، کیا آج ورزش کا ارادہ نہیں؟ میں نے طبیعت کی ناسازی کا ذکر کیا اور آج کے لیے معذرت کر لی۔ لیٹے لیٹے میں سوچنے لگا، سرسبز کھیت اور گاؤں کی پرسکون زندگی چھوڑ کر سنگلاخ شہروں کی بے رحم فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ہجرت کرنے والے مرد اور عورتیں ہی وہ بنیاد ہیں کہ جن پر موجودہ ترقی یافتہ دور کی عمارت قائم ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں سٹیم انجن دنیا بھر کی فیکٹریوں میں بھرپور پیداوار کا سبب بن گیا تھا۔ ایندھن کی ضروریات بڑھیں تو کوئلے کی کانوں میں کام کی رفتار اور ریلوے اور نہروں کی مدد سے ایندھن اور تجارت کے سامان کی ادھر سے ادھر آمد و رفت بھی تیز ہو گئی۔ زیادہ خوشحالی کی تلاش میں لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر میں آباد ہونے لگے۔ اسی عرصے میں جنوبی امریکہ کے کئی ممالک اسپین اور پرتگال کے تسلط سے آزاد ہوئے اور دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے لگا۔ برطانوی سائنسدان مائیکل فیراڈے نے 1821 میں بجلی اور مقناطیسیت پر اپنے کام کے دوران بجلی کی موٹر ایجاد کر لی۔ 1821 ہی میں یونان میں ترکوں کے خلاف بغاوت اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ، روس اور فرانس کی مدد سے ترکوں کو شکست دے کر 1829 میں یونان ایک آزاد ملک بن گیا۔ میں نے بمشکل سستی سے پیچھا چھڑایا اور خود کو سلیپنگ بیگ سے باہر آنے پر راضی کیا۔ دانت برش کرتے ہوئے میں نیچے دور تک پھیلی حسین وادی کا نظارہ کرنے لگا۔ جرمن موسیقار بیتھوون کے تصور اور خیال میں شاید ایسا ہی حسن موجیں مارتا ہوگا کہ اس نے 1823 میں اپنی کوریل موسیقی میسا سولمنس مکمل کی، جس نے مغربی کلاسیکی موسیقی میں نئے امکانات کی راہ ہموار کی۔ 1825 میں سائمن بولیور نے اسپین کے خلاف بغاوت کی قیادت کر کے ایک آزاد ملک قائم کیا اور وہاں کی عوام نے اس کا نام اپنے قائد کی عقیدت میں بولیویا رکھا۔ 1826 میں ایک فرانسیسی فوٹوگرافر نے پہلی بار دھات کی بنی کیمیکل لگی پلیٹ پر تاریخ کا پہلا فوٹو کھینچ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ کک اور چارلس نے 1837 میں برقی تار کی مدد سے دنیا کا پہلا ٹیلی گرام بھیجنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1840 وہ سال ہے کہ جس میں لندن میں رہنے والوں نے تباہ کن آگ سے متاثر پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت کی مرمت اور دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔